سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ رکوع میں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ یہ بتائیں نماز میں قوما کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے ویورز یوٹیوب چینل کے بالخصوص توصیف رضا عالم کا یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا. آج ماشاءاللہ ہمارے نوجوان اور ہمارے چچا بھی ہیں ماشاءاللہ ساتھ میں، تو ہم ان سب سے بھی سوال جواب کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ ان سے بھی کچھ جواب بھی لیں گے، ذہنی آزمائش بھی ان کے ساتھ کرنے والے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں کمپلیٹ بنے رہیے گا اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا اور لوگوں کو ضرور شیئر کیجیے گا. تو آئیے پیارے بھائی، سب سے پہلے نام دیکھ لیتے ہیں ان کا مبارک نام. جی محمد ریان انصاری. محمد ریان بھائی. جی محمد جیسان. جیشان بھائی ہے ماشاءاللہ. جی ارمان خان. ارمان بھائی. جی صلاح الدین انصاری. صلاح الدین انصاری ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ ظہر میں کتنی رکعت ہے 4 رکعت فرض، ٹوٹل؟ ٹوٹل 12. 12 رکعت ہے ماشاءاللہ. جوہر کی 4 فرض کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب دیا. جیشان بھائی یہ بتائیے آپ کہ رکوع میں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم کتنے بار پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ پڑھنا سنت، 2 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے. 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے ماشاءاللہ. 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے. جی نہیں، 1 مرتبہ پڑھنا فرض نہیں. کیا ہے؟ یہ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے اور 1 تسبیح کے مقدار رہنا فرض ہے رکوع میں. ماشاءاللہ، یعنی ٹھہرنا، رکوع کرنا فرض ہے نا. ماشاءاللہ صحیح مسئلہ بتایا. اچھا یہ بتائیے مجھے سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. ماشاءاللہ کتنے بار پڑھیں گے؟ 3 بار پڑھنا سنت 3 ہے. بار پڑھیں گے. سبحان اللہ. اچھا ریان بھائی ایک اور سوال ہے، یہ بتائیں نماز میں قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے دیر قوما میں کھڑا رہنا ہے؟ 1 سبحان اللہ کے مقدار کھڑا رہنا یہ واجب ہے. واجب. اگر نہیں کھڑا رہیں یا جلدی سے رکوع سے اٹھیں اور فوراً سجدے میں چلے گئے تو کیا حکم ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. سجدہ سہو واجب. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں ہمارے ریحان بھائی نے یہ ماشاءاللہ مسئلہ بتا دیا. تو پیارے ناظرین، جب بھی رکوع سے آپ اٹھیں، سجدے سے اٹھیں تو یاد رکھیں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اور رکوع سے جب اٹھیں گے قوما اسے کہتے ہیں، اس میں بھی ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ کھڑے رہنا ہے. اچھا یہ بتائیے جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ تحیات میں بیٹھنے کو. جی نہیں، جلسہ تحیات میں نہیں. جی جلسہ نماز کے ہی اندر، جیسے ابھی انہوں نے قوما بتایا نا، بتائیں گے؟ چلیں. 1 سجدے میں بیٹھنے کے بعد 2 سجدے 2 سجدے کے درمیان. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. 2 سجدوں کے درمیان بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. وہاں بھی ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، جیسا کہ ریحان بھائی نے بتایا. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ جواب دے رہے ہیں. اب چلیے 1-2 سوال ہم یہ کریں گے، اذان فجر میں کتنے کلمات ہیں؟ ٹوٹل کتنا ہے اذان میں جو ورڈز ہیں، کتنے آتے ہیں ٹوٹل کلمات؟ غور کیجئے، ذہنی آزمائش ہے. فجر میں 17. 17 آپ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے کتنے ہیں؟ 19. دیکھیں ریان بھائی آپ بتائیے. یہ کرتے ہیں. غور کیجئے، یہ ذہنی آزمائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی چلیے ماشاءاللہ ہمارے 19 آپ کہہ رہے ہیں. اچھا جی، ہمارے ماشاءاللہ ببلو چاچو نے جو جواب دیا فجر کی اذان کے کلمات میں 17 کلمات ہیں، ہے نا؟ کتنے کلمات ہیں؟ 17 ہیں. جی. اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کتنی کلمات ہیں اذان میں؟ 15. 15. آپ بتائیے. 15. صحیح جواب دے دیا ماشاءاللہ. اچھا فجر میں جو اذان ہوتی ہے نا، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں جو اذان ہوتی ہے، ان میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ چاروں میں تو ایک ہی اذان ہو رہی 15 کلمات، لیکن 2 ایکسٹرا کلمات فجر میں، وہ کون سے کلمات ہیں؟ جی آپ بتائیے. بولیے. فلاح. فلاح. آپ بتائیے. الصلاۃ خیر من اللہ من النوم. من النوم. ماشاءاللہ. کتنے بار کہنا ہے اسے؟ 2 بار. یعنی مؤذن صاحب 2 بار کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جیشان بھائی؟ نیند سے بہتر نماز ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دے دیا. نماز کو کہا گیا، ترجیح دیا گیا فجر میں پڑھنے کے لیے. تو پیارے ناظرین اس طرح سے ہم سوال جواب کا سلسلہ کریں. اب آخری ہم ذہنی آزمائش آپ کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تیار ہے؟ قرآن پاک میں
یہ بتائیے وہ کون سی صورت ہے, ٹھیک ہے, جو بغیر بسم اللہ کے ہے. سورہ کا نام بتانا ہے. غور کیجیے, ذہنی آزمائش ہے. جی جی شان بھائی, یہ ذہنی آزمائش ہے ماشاءاللہ. ہمارے پیارے ناظرین, ویڈیو بھی میں نے اس میں بنایا ہے, آپ دیکھیے گا, اس میں جواب مل جائے گا, ورنہ کمنٹ ضرور کیجیے گا. بغیر بسم اللہ کے. چلیے, وہ 10 پارہ میں ہے. جی سورہ کوثر. نہیں نہیں, اس میں تو بسم اللہ ہے. 10 پارہ میں ہے. دیں گے کوئی جواب؟ چلیے ماشاءاللہ. سورہ توبہ. سورہ توبہ ہے ماشاءاللہ, بالکل صحیح جواب دے دیا. سبحان, یہ ذہنی آزمائش تھا, یہ ضروری نہیں آپ کو معلومات ہو تو ہی جواب دیں, لیکن ماشاءاللہ پیارے ناظرین آپ دیکھ رہے ویڈیو میں ہم نے جو ضروری چیزیں ان سے معلومات حاصل کی, نمازوں کے مسائل کے تعلق سے اور رکعتوں کے تعلق سے, ماشاءاللہ انہوں نے صحیح جواب دے دیا. ایک ذہنی آزمائش کا یہ سوال, اذان ہمارا ٹاپک ہے, یہ بتائیے سب سے پہلے مؤذن کون تھے, یعنی سب سے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بتائیے, حضرت بلال. آپ بتائیے. حضرت بلال رضی اللہ. ماشاءاللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صحیح جواب انہوں نے دیا. انہوں سب سے پہلے اذان دی ہے. ماشاءاللہ اذان کے کلمات بھی ہم نے سیکھ لیے. اب یہ ایک دو ہم مخارج کے تعلق سے, حروف مخارج کے تعلق سے آپ سے سوال کریں گے, ٹھیک ہے. یہ بتائیے حروف حلقی میں سے غین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے اوپر سے. ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا, سبحان اللہ. یہ بتائیے حروف حلقی میں سے ہی پوچھ رہا ہوں, حمزہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے سے. ماشاءاللہ. اب یہ بتائیے آپ عین کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ گلا اور حلق کے بیچ کے درمیان حصے سے. ماشاءاللہ, یعنی حلق کے درمیان بیچ حصے سے ادا ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اب یہ بتائیے آپ ارمان صاحب, الف سے لے کر کے یا تک کتنے حرف ہیں؟ الف سے لے کر یا تک کتنے لیٹرز ہیں؟ جیسے A to Z 26 ہے نا, تو الف سے یا کتنے حرف ہیں؟ جی چاچو آپ بتا سکتے ہیں, الف سے لے کے یا تک کتنے حرف ہیں؟ یہ ذہنی آزمائش ہے, دے دینا, ہم دے دیں گے. میرے ذہن سے باہر ہے یہ بات. اچھا, کون دیں گے جواب؟ چلے, 29 حرف ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. ماشاءاللہ مخارج کے تعلق سے بھی ہم نے پوچھا اور انہوں نے بہترین انداز میں جواب دیا. اب ہم اس میں سے ہم فیڈ بیک آپ سے لینا چاہتے ہیں کہ ابھی جتنی چیزیں ہم نے سوال کی اس میں سے اینڈ میں ہمارا جو سوال تھا وہ مخارج حروف کے تعلق سے تھا, تو یہ آپ کو کہاں سے سیکھنے کو ملا؟ ماشاءاللہ بالیگان میں ہمارے قاری غازی صاحب آتے ہیں, لوگوں کو تجوید اور مخارج کا صحیح ادائیگی بتلا. جی آپ کو کہاں سیکھنے کو ملا؟ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب بالیگان میں ایسا نماز بعد فوراً ہم لوگ کو سکھاتے ہیں, وہیں سے ہم لوگ کو سیکھنے مل رہا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے ہم لوگ کو پڑھاتے ہیں, مخارج بہت کریم میں پڑھنے کو آئے ماشاءاللہ. جی پڑھاتے جس طرح قرآن و حدیث میں آیا ہے اسی انداز میں پڑھانے کی ہمارے قاری صاحب کوشش سکھاتے ہیں ہم لوگ کو. کیسا موقع, مطلب ماشاءاللہ مخارج کے تعلق سے لوگ بتا رہے ہیں, تو کیا آپ کو مطلب ایسا جذبہ مل رہا ہے کہ قرآن سیکھنے کا کیا جذبہ مل رہا ہے؟ ہم لوگ 6 مہینہ 8 مہینہ سے قاری صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں دعوت اسلامیہ کی طرف سے, اور ہم لوگ سب بڑے بڑے لوگ بوڑھے بزرگ سبھی سیکھ رہے ہیں. 4-6 جگہ ہم لوگوں کا بالیگان چل رہی ہے یہ جگہ, اور ہم لوگ ابھی انشاءاللہ اور بھی آگے سب جڑ رہے ہیں اس میں, اور ہم لوگ قرآن مخرج کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ گئے ہیں, اور سبھی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس میں جڑے اور قرآن سیکھے اور دوسرے تک پہنچائے. ماشاءاللہ, تو اچھے انداز میں انہوں نے بتایا. ابھی ماشاءاللہ نوجوانوں کے اندر بھی قرآن پاک سیکھنے کا جذبہ ہے, جیسے پیارے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ماشاءاللہ اسلام بھائی چچا بھی پڑھ رہے ہیں, اور یہ نوجوان اسٹوڈنٹ بھی یہ بھی پڑھ رہے ہیں. آپ کتنے دن سے آ رہے ہیں؟ قریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو بالیگان میں؟ اچھا ہے, ہمیں قاری صاحب ہمیں پورے اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں, ان سے جتنا ہو سکے. ماشاءاللہ. کیا کیا سیکھے ہیں ابھی تک آپ؟ ابھی تک ہم حرکات سیکھے, ماشاءاللہ. یعنی نماز پھر وغیرہ کا ہی بتائیے. نماز وغیرہ بھی سیکھے تھوڑا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے ناظرین ہمارے قاری صاحب کے ذریعے ماشاءاللہ دینی پیغام کو عام کیا جا رہا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن پاک پڑھائی بھی جا رہے ہیں, مخارج کے ساتھ نوجوانوں کے اندر ایک اویئرنیس لیا جا رہا ہے, اور لوگ ماشاءاللہ جڑ کر کے قرآن سیکھ بھی رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بالخصوص ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں. اس سلسلے سے ہمارے قاری صاحب بھی انشاءاللہ آ چکے ہیں. آئیے 1-2 کلام ان سے بھی آپ سب رہیں گے. آجیے قاری صاحب, تو آئیے انشاءاللہ ہم قاری صاحب کے تعارف بھی کراتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی فضیلتیں برکتیں بھی بتائیں گے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا قاری صاحب یہ سب بتا رہے ہیں ماشاءاللہ, تو صرف آپ 4-5 لوگ کو پڑھاتے ہیں؟
नहीं माशाअल्लाह 70 प्लस इस्लामी भाई अभी पढ़ रहे हैं हमारे पास, जी जी और सही मखारिज व तजवीद के साथ कोशिश करते हैं कि सीखे कुरान पाक, और वो भी दूसरे तक पहुँचाए, दूसरों को पढ़ाएँ। तजवीद व क़िराअत के मुताबिक जिस तरह की हमें पढ़ने का हुक्म दिया गया है, उस तरीके से हमें कुरान मजीद सही अंदाज में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। माशाल्लाह। तो कहाँ कहाँ आप कुरान पाक के दर्जा लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? माशाल्लाह मेरा दर्जा अभी कोरमुंडा में लगता है, उसके बाद देवकरण है, उसके बाद बिरमित्रापुर में है। सब नौजवान बुज़ुर्ग लोग हैं जो अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं, और अच्छे अंदाज से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका मखारिज दुरुस्त हो जाए, कुरान पाक दुरुस्त हो जाए, नमाज दुरुस्त हो जाए, तस्बीहात वगैरह जो है वो सब दुरुस्त हो जाए, ये कोशिश रहती है हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे नाजरीन, जो हमारे क्वारमुंडा से व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, या बिरमित्रापुर के अंदर हमारे हैं, या देवकरण से देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिए, यानी कि आप कम आकर के हमारे कारी साहब से रब्ता कीजिए और कुरान पाक सीखिए। कितना टाइम देना होगा कुरान सीखने के लिए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आप कितना दे सकते हैं। तो क्या एक तो एग्जैक्ट टाइम बताइए कि कितना कितना दिन में आप सिखा देंगे और कितना टाइम डेली देना पड़ेगा उनको? अगर कंटिन्यू 10 मिनट भी देते हैं डेली का, तो इंशाल्लाह 6 से 7 महीने में अच्छे अंदाज में कुरान पाक पढ़ने के लिए सिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कुरान पाक पढ़ने की क्या फजीलत है? कुरान पाक पढ़ने की फजीलत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। इसकी ये फजीलतें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी कि गोया कि आप कुरान पाक पढ़ा भी रहे हैं तो और कुरान पाक की तालीम भी दे रहे हैं ना, माशाल्लाह। गोया कि बताया जा रहा है कि हमें कारी साहब ये बता रहे हैं कि हदीस पाक के मौजू में कि कुरान सीखना भी है सिखाना भी है, गोया दोनों सवाब का काम है ना। तो माशाल्लाह आप जो पढ़ा रहे हैं, तो बड़े लोग कितने कितने एज के आपके पास पढ़ रहे हैं? 70 ईयर प्लस मतलब इस्लामी भाई है जो हमारे पास पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। यानी कि 30 40 50 वाले भी हैं माशाल्लाह, है कुरान सीख रहे हैं। तो प्यारे नाज़रीन, यहाँ से एक बात मैं आपको अर्ज करना चाहूँ, क्या मुश्किल होता है कुरान सीखने के लिए, मखारिज के लिए? लोग बोलते बहुत मुश्किल है, उम्र हो गया, नहीं होगा अदा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, कुरान सीखने के लिए आप टाइम दीजिए, आपको बहुत आसानी लगेगी। माशाल्लाह। क्या उम्र हो रहा है आपका? उम्र 42। देखिए माशाल्लाह 42 ईयर्स हो रहा है, लेकिन माशाल्लाह ये कुरान पाक मखारिज और तजवीद के साथ सीख रहे हैं। और माशाल्लाह कुरान पाक अभी लगभग कायदा भी इनका मुकम्मल हो चुका है ना। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? अभी हम 3 पारा पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह। देखिए कुरान पाक सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं प्यारे नाज़रीन। कोशिश करने से, क्या फरमाते हैं आप, कोशिश करने से हो सकता है? इंशाल्लाह कोशिश करने से हर चीज़ हो सकता है। माशाल्लाह। जब नोट कमाना सीख सकते हैं, काम करना सीख सकते हैं, कारोबार करना सीख सकते हैं, क्या कुरान नहीं सीख सकते? अल्हम्दुलिल्लाह सीख सकते हैं। कोशिश कीजिए, और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमारे कारी साहब को सलामत रखे, और हमारे जो माशाल्लाह व्यूवर्स देख रहे हैं, नाजरीन भी देख रहे हैं, आप सबको भी कुरान पाक पढ़ने, पढ़ाने और लोगों तक कुरान की तालीम को आम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में यही शेयर करना चाहता हूँ, यही आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।